اور اسی طرح اگر خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں تو ہمارے لیے، کیونکہ ایک کنسیپٹ ہے بھٹی صاحب بڑا شاندار، پبلک کو بڑا انٹرسٹ ہوگا اس سے، وہ ہے رجال الغیب کا. ٹھیک ہے جی، رجال الغیب کے اوپر مثلا کچھ اہل حدیث علماء کرام ہیں، حتیٰ کہ اہل حدیث ان چیزوں کو نہیں مانتے، میں نے اس لیے ان کا حوالہ دیا ہے، وہ بھی قائل ہیں اس کے. ٹھیک ہے جی، کہ آپ ایک بہت بڑے ہمارے بڑے صغیر کے عالم تھے اہل حدیث، جنہوں نے وہاں دریا کے کنارے پہ جو نا وہ پھنس گئے، کشتی گرداب میں پھنس گئی، ڈوبنے لگے، تو انہوں نے رجال الغیب کو مدد کے لیے بلایا تو ان کی مدد کی گئی. یہ بڑے صغیر کا واقعہ ہے. رجال الغیب کا کنسیپٹ ضرور ہے سر. اب ان رجال الغیب میں آپ خضر کو بھی لے لیں، جناب الیاس کو بھی لے لیں، کیونکہ بعض ہمارے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں 4 پیغمبر زندہ ہیں اس وقت، 2 آسمانوں پہ، 2 زمین پہ. ٹھیک ہے جی، وہ کون کون سے؟ مثلا آسمانوں پہ وہ کہتے ہیں ادریس علیہ السلام، اور اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے اسے بلندیوں پہ اٹھا لیا تھا. ایک روایت ملتی ہے کہ وہ زندہ ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ نہیں وہاں 4تھے آسمان پہ ان کی روح قبض ہو گئی تھی. لیکن بہرحال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4تھے آسمان پر ہی ملے ہیں معراج میں. ٹھیک ہے، اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام جو رسول اللہ کو ملے دوسرے آسمان پہ. تو یہ 2 تو ہو گئے کہتے ہیں جی اوپر. ٹھیک ہے، 2 زمین پہ وہ کہتے ہیں الیاس علیہ السلام، اور جن کا ابھی یہ ریسنٹ یہ جو ایپسٹین فائلز میں وہ بت بال کا ذکر آیا ہے. اچھا وہ کیا ہے، وہ بھی ذرا بتا دیں. وہ سر میں نے اس پہ پروگرام بھی کیا کل پرسوں. چلے میں پہلے یہ بات کر لوں. ایک الیاس علیہ السلام اور ایک خضر علیہ السلام، یہ کہتے ہیں زمین پہ موجود ہے. دیکھیے سر، یہ اللہ کے راز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی، ہم نے مدد مانگنی ہے. بھٹی صاحب فرض کریں میں نے کام آپ کو کہا ہے، یا میں چلے ادھر لاہور میں کسی پودے پہ بیٹھا ہوں تو آپ نے مجھے کام کہا ہے نا، اب آپ کو یہ غرض تو نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس سے کرواؤں یا اس سے کرواؤں. کم ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے. تو اللہ نے کہا تسی کام مینوں کہنا ہے یار، تو میرے سے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا. ٹھیک ہے، تو اپنے رسول کے وسیلے سے تم میرے پاس آؤ، میں تمہارے کام کروں گا. اب وہ اللہ رجال الغیب سے کروائے یا رجال الحاضر سے کرائے، ہماری یہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، جب مالک ہمارے ساتھ ہے تو یہ مالک کی مرضی ہے، وہ جہاں سے مرضی کروائے. ہم اس کنسیپٹ کو نگیٹ نہیں کرتے، خدا نہ خواستہ اگر ہو تو ہم خواہ مخواہ نگیٹ کر بیٹھیں. یہ میرے اللہ کی قدرت میں ممکن ہے. 4 پیغمبر کہتے ہیں جی، 2 آسمانوں پہ، 2 زمینوں پہ. بال کی بات یہ تھی، بہت بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بڑا کرنٹ ٹاپک ہے. الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک بت تھا جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے سر. ٹھیک ہے، سورہ صافات میں، کہ پہلے کہا کہ بے شک الیاس مرسلین میں تھا. اس نے اپنی قوم کو کہا کہ تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اور یاد رکھو کہ تمہارا رب جو ہے وہ، اور تمہارے باؤ کا رب اللہ ہے. اب بال ایک بت تھا جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ رزق کا اور تخلیق کا دیوتا ہے. تو جس بندے کے، جس طرح آپ نے گفتگو کا آغاز کیا کہ لوگ بڑے پریشان ہیں رزق کی کمی کی وجہ سے، تو وہ اپنے رزق کی کشادگی کے لیے بچوں کی بلی چڑھایا کرتے تھے، ذبح کرتے ہوتے تھے بال کے قدموں میں. ٹھیک ہے جی، اور یہ بری رسم تھی. اور پھر یہی بال کی جو ہے نا جی پرستش چلتی رہی یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک. تو ایپسٹین فائلز میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ وہ میں نے ایک PDF پڑھا کہ اس میں اس نے ایک اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا بال کے نام پہ، بال کے نام پہ، اور ساتھ لکھا ہوا تھا کہ بال از اے ڈیوینٹی، ایک دیوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کہاں، اب قرآن کی عظمت پہ آپ جائیں، یہاں سے آپ کلو لیں کہ میرے رسول کو اللہ نے کیسی کتاب دی کہ اللہ کے علم میں تھا یہ رولا پڑھنا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. ورنہ یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تقریباً 2-2.5 ہزار سال پہلے کی ہے. یہ الیاس علیہ السلام کا زمانہ بنتا ہے موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان کا. ٹھیک ہے جی، تو حضور سے بھی ہزاروں سال پہلے بال کی بات ہے. لیکن چونکہ وہ شیطان کی پرستش ہے، شیطان کا سمبل ہے، تو اسی لیے ایران نے بھی 3-4 دن پہلے نا بہت بڑا بال کا بت بنایا اور پھر اس کو پبلکلی نظر آتش کیا ہے. اس کی ویڈیوز بھی آئیں اور میڈیا پہ بھی چلا وہ. تو وہ بال
ایک ایسا دیوتا تھا جس پہ بلی چڑھائی جاتی تھی، اور یہ ایفسٹینز والے گروپ جو تھا، یہ شیطان کی پوجا جو ہے نا سر، یہ پبلک کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی پیر فقیر اگر کسی حرمت کو پامال کرنے کا کہے نا کہ آپ کو یہ ملے، تو حرمت یہ وہ پکا شیطان ہے۔ اللہ کا بندہ کبھی حرمت پامال نہیں کرواتا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حرمتوں کا سب سے بڑا پاسبان حرمتوں کا اللہ ہے۔ اس لیے جب یہ جو گندے لوگ ہیں نا جی، یہ جو اس طرف چلتے ہیں شیطان کی پوجا کی طرف جادو ٹونا سیکھنے کے لیے، پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہاں قبر کی کھوپڑی نکال کے لاؤ، مردے کا مغز کھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ میں ادھر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھا سیالکوٹ میں، تو ایک بندہ پکڑا، وہ الو کھاتا تھا۔ اچھا، وہ لوگوں نے مجھے آگے بتایا کہ سارے یہ اس طرح قبرستان میں تو الو مارتا ہے، تو وہ پکا کے میں نے اس کا اٹھا لاؤ، اس کو چیک تو کریے نا، چلو ویسے جرم نہیں ہے گا، پتہ تو کریے کی کرتا ہے۔ تو اس نے مجھے پھر یہی کہا، اس نے کہا جی وہ میرے پیر نے کہا ہے کہ وہ جن جو ہے قبضے میں نہیں آتا جب تک الو نہ کھاؤ، تو میں 40 دن الو کھانا ہے۔ تو وہ حرام کھلانا، حرمتوں کے ساتھ غلط ریلیشن رکھنا، محرم رشتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ سارا گند جو ہے نا، یہ آج کل یہ جادو ٹونے والے جو ہے نا یہ کرواتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ بچے بھی مرواتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے، قبرستانوں میں طرح طرح کے عمل کرواتے ہیں۔ تو جو کوئی بھی حرمت کو پامال کرنے کا کہے، وہ کبھی بھی اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر تہجد واجب تھی۔ ہمیں میرے اساتذہ نے یہ بتایا کہ اگر آپ کے سامنے ایک بندہ پانی میں کے اوپر چلے، ہوا میں اڑے، اگر وہ تہجد نہیں پڑھتا تو اللہ کا ولی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ کسی بندے کے پاس جانے سے پہلے، کیونکہ یہ ہمارے یہاں بہت پھیلا ہوا ہے، آپ ماشاءاللہ معاشرتی چینج کے لیے کام کر رہے ہیں، میں آپ کو داد دیتا ہوں، یہ لوگوں تک پہنچائیں کہ کسی بندے کو سپرد اپنا آپ کرنے سے پہلے اپنا ایمان و یقین یہ چیک، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جو ولایت، جس کو مولا علی ولایت کی مور نہیں لگاتے جب تک بندہ تہجد گزار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ کرتب کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، پھر کبھی کوئی پروگرام میں آپ بلائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے، یہ جو کرتب کرتے ہیں جن کو کرامت کہہ دیا جاتا ہے۔ اٹ از نتھنگ جسٹ ایلیویشن آف ہیومن مائنڈ، ایوری ون کین ڈو اٹ۔ لیکن اللہ کا ولی کی شناخت ہے کہ وہ تہجد گزار ہوگا، وہ جتنے مرضی کرتب کرے۔ حسن اکاڑے میں تھا ادھر پوسٹنگ، تو ادھر ایک بندہ تھا، وہ اس کو جنوں والا کہتا، نام نہیں میں بتاتا، جنوں والا آگے لگتا تھا، لوگ سمجھ جائیں گے۔ تو وہ ایک دم اس کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، تو وہ کھانا سرینا ہوٹل سے، اب کہاں سے کھانا ہے، سرینا ہوٹل فیصل آباد سے، تو وہ کھانا آ جاتا تھا۔ اب مجھے بڑے بندوں نے بتایا کہ میں جو کہ شروع سے ہی میرے دوست بھی جانتے ہیں کہ میں اس طرح پھرتا ٹرتا رہا ہوں، ٹھرک تھا، تو مجھے میرے استاد نے بتایا، میں چلا گیا ان کے پاس، میں نے وہاں جا کے نا تو درود تاج پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا منگاؤ روٹی، اس نے مجھے کہا یہ پڑھنا بند کرے روٹی آئے گی، یقین کریں۔ میں نے کہا یہ تو میں نے بند نہیں کرنا، کہتا پھر روٹی نہیں ہونی۔ اللہ کے رسول کے نام کی یہ برکت ہے سر، ہم نے کس شخصیت کو چھوڑ دیا ہوا ہے، کیا کیا بتاؤں آپ کو کہ رسول اللہ آپ کے لیے کہاں کہاں آپ کے کام آتے ہیں۔ جب آپ رسول اللہ سے صرف ڈیلی سلام کا تعلق بنا لیں نا، روزانہ صرف ایک دفعہ انہیں سلام پیش کر، ایک درود پڑھ دیا کریں صرف، ان سے بڑا ظرف کوئی نہیں، تو ان کی نوازش پھر آپ کے پاس جو ہوگی، پھر اس سے بڑی نوازش بھی کوئی نہیں۔